یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے اس شخص کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ گنہگار ہو, یہی باقی بچیں گے. آتاہم رب العالمین فی ادنی سورۃ من التی راہو فیہا, ان کے پاس اللہ رب العالمین آئے گا اس صورت کے علاوہ میں جس صورت میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے. پھر اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا فما تنتظرون, تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تتبع کل امت ما کانت تعبد, ہر امت جس کی وہ اتباع کرتی تھی, ہر امت جس کی وہ عبادت کرتی تھی, اس کے پیچھے پیچھے تو جا چکی ہے. تو مومنین کہیں گے یا ربنا فارقنا الناس فی الدنیا افقر ما كنا الیہم ولم نصاحبہم, اے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر لوگوں سے الگ تھلگ رہے, سب سے زیادہ محتاج رہے, اور اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ نہیں رہے. اللہ رب العالمین کہے گا انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں. اس وقت اللہ رب العالمین کہے گا میں تمہارا رب ہوں. فیقولون نعوذ باللہ منک, تب لوگ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں. لا نشرک باللہ شیئا, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے. مرتین او ثلاثا, یعنی 3 بار یا 2 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں تمہارا رب ہوں, اور وہ کہیں گے نعوذ باللہ منک لا نشرک باللہ شیئا حتی ان بعضهم لیکاد ان ینقلبا, یہاں تک کہ قریب ہوگا کہ ان میں سے کچھ لوگ پلٹ جائیں. فیقول, تو اللہ رب العالمین کہے گا حل بینکم و بینہ آیۃ, کیا تمہارے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی نشانی ہے؟ فتعرفونہ بہا, جس کے ذریعہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکو. فیقولون, تب وہ لوگ کہیں گے نعم, ہاں. فیکشف عن ساق, تو اس وقت پڈلی کو کھولا جائے گا. فلا یبقى من کان یسجد للہ من تلقاء نفسہ الا اذن اللہ لہ بالسجود, جو خلوص نیت کے ساتھ اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سجدہ کرنے کی اجازت دے دے گا. وَلَا يَبْقِ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبْقَةً وَاحِدَةً, اور کہا کہ کوئی بھی باقی نہیں بچے گا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا تھا بچنے کے لیے اور اسی طرح دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹھ پر مہر لگا دے گا. دنیا میں جو سجدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا, نماز دکھانے کے لیے پڑھتا تھا, قیامت کے دن جب رب العالمین کے دربار میں ہوگا اور جب لوگ سجدہ کر رہے ہوں گے اس وقت وہ بھی اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنا چاہے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے پیٹھ پر مہر لگا دے گا. اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتی ہو کہ کفار و مشرکین ہیں, یہود و نصارہ ہیں, کیونکہ یہ تو پہلے جہنم میں جا چکے ہیں. یہ لوگ جہنم میں تو پہلے جا چکے ہیں. یہاں جو بچے ہیں وہ مومنین ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں. اس میں گنہگار بھی ہیں, اس میں نیک بھی ہیں, اس میں ریاکار بھی ہیں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیٹھ پر مہر لگا دے گا. کلما ارادوا ان یسجدا, جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کریں, خر علی قفاہ, تو اپنے گدی آگے نہیں پیچھے کی طرف اپنے گدی کے بل زمین پر کیا ہے گر جائیں گے. پیشانی کے بل نہیں, یہ پیشانی اور یہ گدی ہے. پیشانی کے بل گرے تو سجدہ ہو گیا, پیچھے گر جائیں گے, گدی کے بل گریں گے. ثم يرفعون رؤوسهم, پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو سجدہ کیا تھا اپنے سروں کو اٹھائیں گے. قد تحول فی صورته التي راہو فیها اول مرۃ, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنی اصل شکل و صورت میں, جس شکل و صورت میں اللہ رب العالمین ہے, جس شکل میں لوگوں نے پہلی بار اللہ کو دیکھا ہے, اس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بدل جائے گا. فقال انا ربکم, تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں تمہارا رب ہوں. فیقولون انت ربنا, تب لوگ کہیں گے تو ہمارا رب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یضرب الجسر علی جہنم, پھر پل کو رکھا جائے گا جہنم کے اوپر. وتحل الشفاعت, اور اس وقت جو ہے شفاعت حلال ہو جائے گی, شفاعت کی اجازت دی جائے گی. ویقولون, اور لوگ کہیں گے, اور لوگ سے مراد یہاں انبیاء ہیں,
انبیاء کہیں گے اللہم سلم سلم قیلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل جسر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل کیا ہے، پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دحض مذلۃ، بہت زیادہ پھسلنے والی اور ڈگمگانے والی. آگے فرمایا فیہ خطاطیف وکلالیب، اور اس میں بہت بڑی بڑی تالابیں اور بڑے بڑے آکڑے لوہے کے کانٹے ہوں گے. وحسک، اور اسی طرح ایسے کانٹے ہوں گے، اس طرح کے کانٹے ہوں گے جو کانٹے نجد کے علاقے میں پائے جاتے ہیں. فیہا شویکۃ، جس کے اندر بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں. یقال لہا سعدان، اس کو سعدان کہا جاتا ہے. آگے روایت میں آئے گا وہ کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. یہ صفات ہیں اس کے پل صراط کے. لوگ پار کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین اسے گزریں گے. اب کس کی شکل میں گزریں گے؟ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، پلک جھپکنے کے انداز میں، یعنی پلک جتنی دیر میں پلک جھپکے اتنی دیر میں کچھ مومنین وہاں سے گزر جائیں گے. وَكَالْبَرْقِ، اور کچھ مومنین بجلی کی طرح، بجلی کے گزرنے کی طرح گزر جائیں گے. اور کچھ لوگ کَالرِّیحِ، ہوا کی طرح گزریں گے. اور کچھ کَالطَّیْرِ، کیسے؟ پرندوں کی طرح، جس طریقے سے پرندے کسی چیز کو پار کریں اور گزرتے ہیں تو وہ گزر جائیں گے. آگے فرمایا وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ، اور کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے. وَالرِّكَابِ، اور کچھ عام سواروں کی طرح گزر جائیں گے. فَنَاجَ مُسَلَّمٌ، تو ایسے لوگ، اتنے لوگ کیا ہے؟ پل صراط کو پار کر جائیں گے صحیح سالم. ٹھیک ہے. وَمَخْدُوثٌ مُرْسَلٌ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زخمی ہو کر کے پار کر جائیں گے اس کو. وَمَقْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اور کچھ لوگ زخمی ہو کر کے جہنم کے اندر گر جائیں گے. کچھ تو گزر جائیں گے، زخمی ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ پار کر جائیں گے. اور لیکن کچھ جہنم کے اندر گر جائیں گے. حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، یہاں تک کہ جب مومنین جہنم سے چھٹکارا پا جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس دن سے زیادہ مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی سختی کے ساتھ دعا نہیں کیا تھا جتنی سختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، لوگ اپنے بھائیوں کو جو جہنم کے اندر ہیں ان کو نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین سے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے ان کو نکالنے کے لیے دعا کریں گے قیامت کے دن. کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا، لیکن اس دن مومنین جو ہے اپنے بھائیوں کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے جو جہنم میں ہوں گے. لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، کانوا یصومون معنا، اے ہمارے رب یہ لوگ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ویصلون، نماز پڑھتے تھے، ویحجون، اور حج کرتے تھے. معلوم کیا ہوا؟ حج کرنے سے یہ آدمی نہ سوچ لے کہ جہنم میں نہیں جائے گا، حاجی بھی جہنم میں رہیں گے. فیقال لہم، تو ان سے کہا جائے گا اخرجوا من عرفتم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لو. کرے فتحرم صورہم علی النار، ان کی شکل و صورت کو جہنم کے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ جہنم ان کی شکلوں کو جلائے. فیخرجون خلقا کثیرا قد اخذت النار الى نصف ساقیہ والى رکبتیہ، تو مومنین نکالیں گے ایک بہت بڑی مخلوق کو، ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم سے. ان میں سے کچھ لوگوں کو جہنم جلا چکی ہوگی ان کے پنڈلیوں تک، اور کچھ کو جلا چکی ہوگی ان کے گھٹنوں تک. پھر لوگ کہیں گے ربنا ما بقی فیہ احد ممن امرتنا بہ، اے ہمارے رب جن کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا ان میں سے کوئی بھی جہنم میں اب بچا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارجعوا، لوٹ جاؤ. فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من خیر فاخرجوہ، جاؤ جہنم کے اندر جتنے لوگوں کو پاؤ کہ ایک دینار کے برابر، ایک دینار کے برابر ان کے اندر ایمان ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، تو ان کو بھی جہنم سے نکال لاؤ. فیخرجون خلقا کثیرا، تو ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم سے نکالا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین سے لوگ کہیں گے ربنا لم نذر فی احد ممن امرتنا، اے اللہ رب العالمین تو نے ہمیں جن کے بارے میں حکم دیا تھا اب ان میں سے کوئی نہیں بچا ہے.
तब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा इरजिउ फमन वजदतुम फी क़ल्बिही मिस्क़ाल निस्फ़ दीनारिन मिन खैरिन फ़अख़रिजूहु, दोबारा लौट के जाओ और जहन्नम में से उन लोगों को निकाल लाओ जिनके दिल में खैर, भलाई, ईमान आधे दीनार के बराबर है। फ़अख़रिजूहु, तो तुम उसको निकाल लाओ। फ़युख़रजून ख़ल्क़न कसीरन, तो एक बहुत बड़ी तादाद को निकाला जाएगा। सुम्मा यक़ूलून रब्बना लम नज़र फ़ीहा मिम्मन अमरतना अहदन, फिर लोग कहेंगे ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने हमें जिसका हुक्म दिया था उनमें से हमने किसी को नहीं छोड़ा मगर ये कि हम उसको जहन्नम से निकाल लाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा इरजिउ फमन वजदतुम फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन खैरिन, फिर लौटो और देखो जहन्नम में जितने लोगों को पाओ कि उनके दिल में ईमान जर्रे के बराबर है तो तुम उसको भी जहन्नम से निकाल लाओ। फ़युख़रजून ख़ल्क़न कसीरन, तो लोग एक बहुत बड़ी तादाद को निकाल कर लाएंगे। सुम्मा यक़ूलूना, फिर लोग कहेंगे रब्बना लम नज़र फ़ीहा खैरन, कहा ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जितने लोगों के अंदर खैर, ईमान, भलाई थी उनमें से हमने किसी को नहीं छोड़ा, सबको निकाल लाए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं इल्लम युसद्दिक़ूनी बिहाज़ल हदीस, अगर तुम मेरे इस हदीस के बयान करने पर मेरी तस्दीक नहीं करते हो, फ़क़रऊ इन शिअ्तुम, तो तुम अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा वो आयत पढ़ो जिसमें अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रतिन व इन तकु हसनतुन युदाइफ़ुहा व युती मिन लदुनहु अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा, और अगर तुमने एक भी नेकी की होगी तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से उसको बढ़ा करके बहुत अजीम अजर अता फरमाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़यक़ूलुल्लाह, फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा शफ़अतिल मलाइकतु, फरिश्तों ने सिफारिश की, व शफ़अन नबिय्यूना, नबियों ने भी सिफारिश कर ली, व शफ़अल मुमिनूना, मोमिनों ने भी सिफारिश कर ली, वलम यबक़ा इल्ला अरहमुर राहिमीन, सिफारिश करने वालों में कोई नहीं बचा सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। फयक़बिदु क़ब्ज़तम मिनन नार, तो अल्लाह तबारक व तआला एक मुट्ठी भर, अल्लाह की मुट्ठी है ना, हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला एक मुट्ठी भर जहन्नम से लोगों को निकालेगा। फयुख़रज मिन्हा क़ौमन, तो जहन्नम से एक कौम, एक जमात को अल्लाह तबारक व तआला निकालेगा। अम यामलु खैरन क़त्तु, जिन्होंने कभी भी कोई भी भलाई नहीं किया था, कभी भी कोई भलाई नहीं की है, उनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से निकालेगा। क़द आदु हुममन, जहन्नम में जलकर वो कोयला हो चुके होंगे, क्योंकि इन्होंने कोई भलाई तो की नहीं होगी, इनकी पेशानी बचेगी, इनका चेहरा बचे, कुछ नहीं बचेगा, वो जलकर बिल्कुल कोयला हो चुके होंगे। फयुल्क़ीहिम फी नहरिन फी अफ़वाहिहिल जन्नती, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको एक नहर के अंदर डालेगा, जो नहर जन्नत के दरवाजे पर है, जिसको नहरुल हयात कहा जाता है। फयख़रुजूना कमा तख़रुजुल हिब्बतु फी हमीलिस सैली, तो वो उससे उगेंगे, उससे फलेंगे, फूलेंगे, उगेंगे जिस तरीके से दाना सैलाब के कीचड़ में से उगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया अला तरौनहा, क्या तुम देखते नहीं, तकूनु इलल हजर औ इलल शजर, जब ये पौधा जो दाना उगता है कभी किसी पत्थर के किनारे होता है और कभी किसी दरख्त के किनारे होता है। मा यकूनु इलल शम्सी, जहां धूप नहीं पहुंचती है, उसैफरा व उखैज़िर, ठीक है, तो वहां वो जर्द हो जाता है और सरसब्ज़ो शादाब हो जाता है, हरा हो जाता है। वमा यकूनु मिन्हा इला ज़िल यकूनु अबियज़, और इन दानों में से कुछ ऐसा होता है जो जहां जगह होता है, जो साये के अंदर होता है, जो किसी साये में होता है, यकूनु अबियज़, तो क्या हो जाता है, वो सफेद हो जाता है। क़ालू फ़क़ालू या रसूल अल्लाह कअन्नका तरअ बिल बादिया, लोगों ने कहा अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया कि आपने बादिया सहरा में बकरियों को चराया है, ऐसा मालूम होता है कि सहरा में आपने बकरियां चराई हैं या सहरा में आपने जानवरों को चराया है। क़ाला फ़यख़रुजूना, तो वो लोग उस नहरुल हयात से निकलेंगे कल्लुअलुए, मोती की तरह, फी रिक़ाबिहिम अल ख़वातिमु, उनके गर्दनों में एक मोहर होगी,
यारिफुहुम अहलुल जन्नत, जिसको देखकर जन्नत वाले पहचान लेंगे, हाउलाई उतकाइल्लाहि अल्लज़ीना अदखलहुमुल्लाहुल जन्नत, कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आज़ाद करदा लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ाद किया है और अल्लाह ने उनको जन्नत के, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या है, इनको आज़ाद किया है, जिनको अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर दाखिल किया है, बगैर अमलिन अमल करे अमिलूहु, बगैर किसी अमल के, बगैर किसी अमल के अल्लाह ताला ने उनको जन्नत के अंदर दाखिल किया है। वला खैरिन क़द्दमूहु, इससे पहले इन्होंने कभी भी दुनिया में कोई भलाई नहीं की थी जिसको आगे वो भेजते हों। सुम्मा यक़ूलु, फिर उनसे कहा जाएगा, उदखुलुल जन्नत, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, फमा रायतुमूहु फहुवा लकुम, जन्नत में जहां तक तुम्हारी निगाह जाए वो तुम्हारा है। अब वो जन्नती आंखें होंगी, याद रखना, उखरवी आंखें होंगी, हमारी आंखें नहीं होंगी। हाँ, फयक़ूलून रब्बना आतैतना मा लम तुति अहदम मिनल आलमीन, तो वो लोग कहेंगे, ऐ हमारे रब, तूने हमें वो कुछ दे दिया जितना तूने सारे जहान में से किसी को नहीं दिया है। फयक़ूल, तब अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा, लकुम इंदी अफज़ल मिन हादा, तुम्हारे लिए मेरे पास इससे अफजल भी एक चीज है। फयक़ूलूना या रब्बना अय्यु शैइन अफज़ल मिन हादा, तब लोग कहेंगे कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इससे भी अफजल कौन सी चीज है? तब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, रिज़ाया, मेरी रिदा, मेरी खुशनुदी, मेरी रिज़ा है। फला अस्खतु अलैकुम बादहु अबदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आज के बाद मैं तुम पर कभी भी नाराज नहीं हूंगा।